السلام علیکم معزز ناظرین گرامی، آج ہم بات کریں گے کلاؤڈ سیڈنگ کے حوالے سے کہ کس طرح کوئی بھی ملک اس جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے صرف موسمی تغیرات کی تبدیلی کر کے کسی بھی جگہ کو یا کسی بھی ملک کو تہس نہس کر سکتا ہے۔ کلاؤڈ سیڈنگ موسمی تغیرات کی ایک ایسی قسم ہے جس کا مقصد بادل سے گرنے والی بارش کی مقدار یا اس قسم کو تبدیل کرنا ہے جو مادے کو ہوا میں پھیلاتے ہیں، جو بادل کے اندر مائکرو فزیکل عمل کو تبدیل کرتا ہے۔ فطرت میں برف کے نیوکلیٹس کی وجہ سے بھی بادل کی بوائی واقع ہوتی ہے، جن میں سے بیشتر بیکٹیریل ہوتے ہیں۔ جب بادل کی بوائی بڑھتی ہوئی برف باری ہوتی ہے تو پھر بادلوں کے اندر درجہ حرارت -20 سے لے کر -7 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ہو جاتا ہے۔ کلاؤڈ سیڈنگ کیمیکلز ہوائی جہاز کے ذریعے یا زمینی جنریٹرز یا ہوائی جہاز سے بچنے والے بندوقوں یا راکٹوں سے نکالے گئے کنسروں پر منتشر ڈیوائسز کے ذریعے منتشر ہو سکتے ہیں۔ سن 1978 میں امریکی ماحول میں ایک اندازے کے مطابق 3000 ٹن چاندی جاری کی گئی تھی۔ کلاؤڈ سیڈنگ کا سب سے بڑا نظام عوامی جمہوریہ چین اور ایشیا اور شمالی امریکہ جیسے کچھ دوسرے خطوں میں ہے۔ چین نے موسم پر قابو پانے اور مصنوعی بارش پیدا کرنے کے منصوبوں کی نقاب کشائی کی ہے جو برطانیہ سے 22 گنا بڑے علاقے کا احاطہ کر سکے گی۔ چین کی ریاستی کونسل نے ان منصوبوں کا اعلان کیا جب انہوں نے فخر کیا کہ 2025 تک ملک میں ایک ترقی یافتہ موسم میں تبدیلی کا نظام موجود ہوگا۔ ویمنگ ویدر موڈیفیکیشن پائلٹ پروگرام کی 2016 میں ہونے والی ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ بادل کی بوائی کے ممکنہ نتائج میں بارش کو دبانے، سیلاب، طوفان اور چاندی کے آیوڈائڈ کو زہر آنا شامل ہے۔ اس نے یہ اعلان کیا کہ مصنوعی بارش 2 ملین سے زیادہ مربع میل کا فاصلہ طے کر سکے گی۔ یہ علاقہ برطانیہ سے 22 گنا زیادہ بڑا علاقہ ہوگا۔ اس وسیع و عریض مرکبے کا حجم بھارت سے بھی بڑا ہے اور اس کا سائز امریکہ کے نصف حصے میں ہے۔ ایک بیان میں چینی عہدیداروں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے 2,23,000 مربع میل کا فاصلہ اولے دباؤ کے ذریعے کیا جائے گا۔ اور شاید پریشانی کی بات ہے کہ اس قوم نے اپنی ٹیکنالوجی پر فخر کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ 2035 تک عالمی سطح پر اعلیٰ درجے کی سطح پر کام کرنے کے قابل ہو جائے گی۔ موسمی کنٹرول ٹیکنالوجی میں فوجی استعمال ہونے کا خدشہ ہے، تاہم چین نے کہا ہے کہ وہ جنگ کے خشک سالی، آگ اور اعلیٰ درجہ حرارت کے ساتھ ساتھ فصلوں کو بڑھاوا دینے کے لیے موسمی ترمیم کا استعمال کرنے کی امید کرتا ہے۔ موسم کو قابو میں رکھنے کے لیے کیمیکلز کو بادلوں میں انجیکشن لگایا جاتا ہے جو پانی کو برف میں تبدیل کر دیتے ہیں اور بارش کا باعث بنتے ہیں۔ حالات عموماً بالکل ٹھیک رہتے ہیں اور جانا جاتا ہے کہ چین نے 2008 کے ساتھ ہی اس ٹیکنالوجی کے ساتھ کھل کر تجربہ کیا تھا۔ کمیونسٹ پارٹی کے عہدیداروں نے کوشش کرنے اور یہ یقینی بنانے کے لیے کلاؤڈ سیڈنگ کا استعمال کیا کہ بیجنگ میں اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں کوئی بارش نہ ہو۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ موسم کنٹرول کیسے کرتا ہے۔ دہائیوں سے گرمی کے کنٹرول کا تجربہ کیا جاتا رہا ہے، لیکن چین کی تجویز کے مطابق کبھی بھی اس پیمانے پر عمل نہیں کیا گیا۔ بارش یا برف کو مجبور کرنے کی کوشش کرنے کا سب سے عام طریقہ بادل کی بوائی ہے۔ کیمیائی مرکب سلور آیوڈائڈ کو یا تو زمین سے یا ہوائی جہاز کے ذریعے بادلوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جب ایجنٹ بادل سے جذب ہو جاتا ہے تو اس کے اندر آئس کرسٹل بننا شروع ہو جاتے ہیں جو نمی کو چوسنے کے ساتھ ساتھ بڑھتے ہیں۔ آخر کار یہ ذرے اتنے بھاری ہو جاتے ہیں کہ وہ گر سکتے ہیں، نیچے جاتے ہوئے پگھلتے اور بارش بن جاتے ہیں۔ سمجھا جاتا ہے کہ بڑے پیمانے پر قوم کا 10% حصہ پہلے ہی ممکنہ موسمی ترسیم تقریباً 3,70,000 میل دوری میں شامل ہے۔ دی گارڈین کی خبر کے مطابق چین نے 4 نئے طیاروں، 8 اپ گریڈ شدہ طیاروں، 900 کے قریب راکٹ لانچرز اور تقریباً 2,000 ڈیجیٹل کنٹرول آلات پر
$125 ملین خرچ کیے ہیں۔ اور پھر ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ چین نے ٹریانے اور یسکائی ندی نامی 6 مصنوعی طیاروں پر مبنی موسمی کنٹرول سسٹم تیار کیا ہے۔ 2 سال پہلے یہ اطلاع ملی تھی کہ خلائی جہاز 2021 میں لانچ کر دیا جائے گا اور بارش پیدا کرنے کے قابل ہوگا۔ یہ بھی جانا جاتا ہے کہ امریکہ نے فوجی مقاصد کے لیے موسمی ہتھیاروں کا تجربہ کیا تھا۔ تحقیقاتی مقالے میں یہ بتایا گیا تھا کہ سن 2025 تک پینٹاگون موسم کا اپنا مالک کیسے بنا سکتا ہے۔ یہ تجاویز ایئر فورس 2025 کے اقدام کے حصے کے طور پر 1997 میں پیش کی گئی تھیں۔ امریکی افواج نے ویتنام جنگ کے دوران سن 1967 میں آپریشن پوپیائے میں بارش کی کوشش کرنے اور بارش کو بڑھانے کے لیے ہوچی موپک ڈنڈی پر کلاؤڈ سیڈنگ کا استعمال کیا۔ کلاؤڈ سیڈنگ سے آپ کسی بھی ملک کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں، جو کہ جنگ میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب جاننا یہ ہے کہ کیا امریکہ یا چائنا پاک بھارت جنگ میں ان ہتھیاروں کو استعمال کرتا ہے یا نہیں۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو کے آخر میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجودہ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کے ای میل پہ پہنچتا رہے۔ اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے پیار کرنے والوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیا کریں۔ اللہ حافظ۔